بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آئوڈین کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں خاص کر نوجوان مرد اور لڑکیوں میں جو آج کل بانجھ پن کا مرض ہے، اس کی بڑی وجہ ابھی ریسرچ 20 سال کے بعد یہی بتا رہے ہیں کہ آئوڈین کی کمی ہے اور فیٹ ڈائٹ نہیں لے رہے۔ میں اگلا لیکچر بھی اس کے بارے میں آئے گا۔ تو اس کی جو نارمل ڈوز انہوں نے ابھی ڈیسائیڈ کی ہے وہ تو انہوں نے کی ہے 25 ملی گرام پر ڈے، کیونکہ اس کی کمی سے بریسٹ، اوویرین سسٹ، پینکریاٹک سسٹ، پراسٹیٹ سسٹ بن رہی ہیں، اور بڑی وجہ یہی بتائی۔ وہ 90% امریکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئوڈین کی کمی ہے ان میں، جب ٹیسٹ کیے گئے ہیں تو لیٹسٹ ٹیسٹ۔ کیوں؟ اس کی بڑی وجہ جیسے میں بتاتا آ رہا ہوں کہ سائل، زمین جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، اس میں منرل، آئوڈین وغیرہ نہیں ڈالتے، کچھ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہمارے ہوا میں ٹاکسن ہے، یہ وہ بھی باؤنڈ کر دیتے ہیں سیل کو، میں آگے بتاتا ہوں۔ برومائڈ ہے جو ہر کھانے میں آ رہا ہے، ڈبل روٹی میں آ رہا ہے، یہ ٹاکسن ہے، یہ آئوڈین کو باؤنڈ کر دیتا ہے، یہ سیل پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، آئوڈین پھر اثر نہیں کرتی۔ یہ فلورائڈ ہے جو کہ آپ یقین کریں کہ اس میں ٹوتھ پیسٹ میں آ رہا ہے، سب میں، اور ہائی مرکری سی فوڈ میں آ رہا ہے۔ تو یہ فلورائڈ پانی میں بھی ڈال رہے ہیں وہ آج کل، جو کلورین ڈالتے ہیں وہ یہی چیز ہے، اور برومائڈ ہے۔ یہ 3-4 بڑی وجہ ہیں کہ آئوڈین کی کمی 90% امریکن میں ہے۔ یہ ان کی ریسرچ ہے 20 سال۔ ان کا بڑا کمال یہ تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں آج سے 13-14 سال پہلے ان کو لو ہو گیا، تھائرائیڈائٹس ہو گیا، ہاشیموٹو، حالانکہ وہ آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ انہوں نے فل ڈوز میں 25 سے 50 ملی گرام آئوڈین شروع کرا دی، کیونکہ یہ پہلے ہی ریسرچ کر رہے تھے۔ تو ان کا اس پہ ریسرچ، یہ بک ہے ساری، یہ ان کی بک ہے ڈاکٹر صاحب کی، آپ دیکھ لیں، ہر ٹاپک پہ ہے، کیونکہ یہ فیملی فزیشین ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو ڈوز کیا، اور اس کا جو ٹائٹر تھا، جو ٹی پی او ٹائٹر ہوتا ہے ہاشیموٹو کا، وہ 900 سے 25 پہ آ گیا۔ ابھی 15 سال بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہی ڈوز دے رہا ہوں، دونوں بالکل ٹھیک ہے، نارمل سیکس سب ڈیولپ ہو چکا ہے ان کا، اور صحت مند ہے دونوں۔ اس لیے یہ بہت بڑا ثبوت ہے۔ دوسرا، یہ تھائرائڈ زیادہ ہو تب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہائپر تھائرائڈ میں بھی اس کا رول آیا، لیکن ابھی تک کیونکہ وہ اسٹیبلش نہیں ہے، اس لیے اسپیشلسٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ دعا کریں کہ جو آپ کے ڈاکٹر صاحب اینڈوکرینالوجسٹ، اللہ کرے ان کو اس تحقیقات کا شوق پیدا ہو جائے، وہ دیکھیں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ یہ عام آدمی کا کام نہیں، یہ اسپیشلسٹ کا کام ہے۔ تو زیادہ تر جو بتا رہے ہیں، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب لڑکیوں میں 7 سے 9 سال تک جب پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے تو آئوڈین کی کمی بہت ضروری ہے۔ آئوڈین سے اوویرین سسٹ بن جائیں گی، اوویرین ڈیولپ نہیں ہوتا، بریسٹ ٹیشو ڈیولپ نہیں ہوتے۔ اور ڈائٹ بھی وہ کاربوہائیڈریٹ دیتے ہیں، پروٹین ڈائٹ دیں، فیٹ ڈائٹ دیں، تاکہ پورے ہارمون آئیں۔ یہ میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا ہارمون کیا افیکٹ ہے ڈائٹ کا۔ لیکن اس میں آئوڈین کے لیے ان کا بریسٹ ٹیشو ڈیولپ ہوگا، اسی لیے بعد میں جب پریگنینسی ہوتی ہے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، میں دودھ نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ ٹیشو ڈیولپ نہیں ہوتے، تھوڑا سا پھر ساتھ دوسرا دودھ دینا پڑتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 20 سال میں یہ دیکھا ہے کہ اس عمر میں بریسٹ ٹیشو، اوورین، یوٹرس وغیرہ ڈیولپ نہیں ہوتا، پیلوس ڈیولپ نہیں ہوتا، اس لیے نارمل ڈیلیوری ناممکن ہوتی جا رہی ہے آج کل۔ یہ سارا نیوٹریشن کمی ہے، تو یہ اس کی بڑی وجہ ہے، ریسرچ ہے ان کی۔ دوسرا جو میں بتا رہا ہوں کہ برومائڈ ہر کھانے میں ڈال رہے ہیں، جوسز میں ڈال رہے ہیں، فروٹ میں ڈال رہے ہیں، ہر بریڈ میں ڈال رہے ہیں، بس یہ چل پڑا ہے، کہنا بہت مشکل ہے، بڑا لمبا چوڑا بحث ہے، اس پہ نہ پڑیں۔ دوسرا یہ ٹوتھ پیسٹ ہے، فلورائڈ ہوتی ہے، سب پانی میں جو کلورین ڈال رہے ہیں، یہ اینٹی آئوڈین ہے، بلاکر، یہ گلینڈ ٹیشو پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کو بلاک کر دیتی ہیں، انسولین نہیں کرتی۔ یہی جب ابھی آگے بتاؤں گا کہ ہائی ڈوز دینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ سب سے بیسٹ ٹیسٹ یہ ہے کہ 24 آور آئوڈین لوڈنگ ٹیسٹ، 50 ملی گرام آئوڈین ٹیبلٹس بھی آتے ہیں، لیکن نہیں ہے تو ہمارے پاس ڈراپ ہے، یہاں کرتا بھی کوئی نہیں ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ اس کے بعد 24 گھنٹے تک آپ یورین ٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ جو آئوڈین، برومائڈ اور فلورائڈ ٹاکسٹی ہوگی، یہ آئوڈین جا کے ان کو وہاں سے ہٹا کے خود وہاں بیٹھ جائے گی اور کمی پوری ہو جائے گی، یہ ڈیٹیل ہے۔ اس کے بعد آپ یورین ٹیسٹ کرتے ہیں 3 مہینے کے بعد، آپ 50 ملی گرام دے کے 3 مہینے بعد یہ ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ کٹ آتی ہے، یہاں تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن یہ سارا لیکچر ڈیٹیل میں کیسے کرتے ہیں۔ تو جن کی کمی ہوگی ان کے 95% جو ہے وہ یورین میں نہیں آئے گا۔ نارمل بندے کا جس کی آئوڈین کمی ہے، 95% آئوڈین جو آپ نے دی ہوتی ہے وہ پیشاب میں آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں سیچوریٹڈ ہے، جسم میں پوری ہے انسولین، اس لیے وہ ایکسٹرا ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے میں نمک میں بھی بتا رہا تھا کہ کڈنی ایکسکریٹ کر دے گا ایکسٹرا، اور ایسا آٹومیٹک نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس کو شروع کرنے کے طریقے جو ہیں وہ سب سے سلو کریں۔ 2% ہی اویلیبل ہے، 5% یہاں اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں، یہ نزدیک۔
ڈھونڈنی پڑتی ہے. یہ میں نے دبئی سے منگائی ہے, آن لائن منگا لیں. یہ ایک شیشی 5-6 ہزار کی آتی ہے اور پورا سال گزر جائے گا آپ کے بچوں کا. 2 ڈراپ آپ نے اس کو پہلے ہفتے دینے ہیں, پھر دوسرے ہفتے 4 ڈراپ کر دینے ہیں, پھر تیسرے ہفتے 6 ڈراپ کر دینے ہیں, اور 8 ڈراپ یہ بن جائے گا 25 ملی گرام. ایک ڈراپ جو ہے 6.25 ملی گرام کے برابر ہے. تو یہ طریقہ ہے سلو دینے کا, ایسا تک کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہے. یہ 3 مہینے تک دینا ہے, اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ کرا لینا ہے. اگر یہاں ٹیسٹ کا نہیں ہے تو میں آگے بتاتا ہوں کہ پھر آپ کم سے کم TSH کرا لیں اور یہاں سمٹم دیکھیں. میں سب سے بیسٹ سمجھتا ہوں آپ کی جو ٹھنڈ لگنی ختم ہو جائے گی, آپ کو گرمی لگے گی, آپ کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی. جتنے میں نے پچھلے لیکچر میں سمٹم بتائے ہیں 90% آپ کو بہتری محسوس ہوگی, انرجی محسوس ہوگی. اس لیے یہی طریقہ رکھیں, نہیں تو ایک سمپل ٹیسٹ یہاں ہوتا ہے TSH, وہ کم ہو جائے گا, 1-2 پہ آ جائے گا. اس کا مطلب ایک باڈی کی آیوڈین پوری ہو گئی ہے, تھارکسین بن رہی ہے. تو 2% لوگل آیوڈین جو ہے وہ 8 ڈراپ بنے گا. جو 5% مل جائے تو 4 ڈراپ بنیں گے. ایک ڈراپ 6.25 ملی گرام کا برابر. اس کے ساتھ آپ نے کیٹو یا کارنیور ڈائٹ کرنی ہے, یاد رکھیں. کارنیور ڈائٹ کے رزلٹ بہت اچھے ہیں, کیونکہ کیٹو میں سبزیاں وغیرہ آ جاتی ہیں, وہ تھوڑا پرابلم کاز کرتی ہیں. اور سیلینیم, وٹامن اے, میگنیشیم, جیسا پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کنورٹ کرنے کے لیے ضروری ہے, تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائٹ لیں. یہ سارے وٹامن کارنیور ڈائٹ میں, انڈوں میں, اس میں آ جائیں گے آپ کو. تو یہ بیسٹ ڈائٹ ہے. ساری بچیوں کو 6-7-8 سال بعد ہی شروع کرا دیں تاکہ سیکنڈری سیکس کریکٹر پورا ڈیولپ ہو جائے. یہ ہے سیمپل کے طور پہ, کسی کمپنی کی ہو, کوئی ہو, مل جائے آپ کر لیں. یہ 2 اسٹرینتھ میں مل رہی ہے, آپ دیکھ لیں. پھر جن کو اوویرین سسٹ ہے, بریسٹ سسٹ ہے, اس کے لیے 33-50 ملی گرام تک ڈوز پلس کیٹو ڈائٹ دیتے ہیں. صرف بریسٹ سسٹ ہو تو 20 سے 25 ملی گرام. یہ بہت کامن ہے. اس لیے جو برومائڈ ہے, ایسے پروسیس فوڈ سارا چھوڑ دیں آپ, تو آپ کی برومائڈ سے آپ جان چھوڑ دے گی. ٹوتھ پیسٹ ہو گیا, ڈرنکنگ واٹر, فلٹر واٹر استعمال کریں. فلٹر میں یہ ہے کہ برونین فلٹر ہو جاتی ہے اس میں, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ میگنیشیم اور وہ بھی فلٹر ہو جاتے ہیں, پھر وہ کم, پھر آپ سپلیمنٹ لینے پڑیں گے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آیوڈین کو 0 کر دیتی ہیں اس کو. سنیکنگ نہیں کرنی, ایکسرسائز کرتے رہنا ہے اور کیٹو ڈائٹ کرنا ہے, اور یہ ڈراپ لے لینے ہیں. انشاءاللہ 6 مہینے, سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سسٹیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ سارے لیکچر ڈیٹیل میں سلی سے سن لیں. یہ بیٹر لیٹسٹ ریسرچ ہے, یہی ڈاکٹر کین بیری کے ساتھ ہیں. ڈاکٹر کین بیری بھی یہی کہتے ہیں, اس کا بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. یہی سارا یہ کہہ رہے ہیں کہ سارڈین فش اگر مل جائے تو کوئی کام ملے گی, ملتی بھی نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے آیوڈین, بہت مہنگی بھی ہے, اور یہاں جتنی مقدار میں لینی پڑتی ہے وہ کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا. یہ اگلا لیکچر ہے کہ ہائی فیٹ ہارمون کے لیے, عورتوں کے لیے خاص کر. یہ آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا, اس کو سیریز سننا. اچھا جی, خدا حافظ.